بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر اور مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے وہ مقدس اور معزز مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نام لے کر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے تقدس کے لیے، عظمت اور بزرگی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آسمانی کتابوں کو بطور خاص قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عبادت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی تیار فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان آپ رمضان المبارک کے تعلق سے اس کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں ہمارے سامنے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک تقریر فرمائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو، تم پر ایک بابرکت مہینہ ابھی سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت رات رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری اور مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے یزداد فیہ رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ رمضان المبارک میں دن کے روزوں کو فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے نفل فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی رمضان المبارک میں کوئی نفل عبادت کرے گا تو اس کو عام دنوں کے مقابلے میں فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک میں روزے کی افطاری کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ دودھ کا ایک گھونٹ پلا دو گے یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا کر کسی کا روزہ افطار کرا دو گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلا دے گا تو حضور نے فرمایا تو اس کو میرے حوض سے سیراب کیا جائے گا اور پھر وہ آدمی کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا مہینہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان روزے دار مزدور کی کام میں کچھ تخفیف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ کتنا زبردست ارشاد ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہوں اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہیے۔ روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی اللہ تبارک و تعالی نے جزا خود اپنے آپ کو رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم۔ قال اللہ تعالی: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اعمال کا وہ ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کا مسئلہ اس سے الٹ ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اگر اسی روایت کے الفاظ کو دوسرے طریقے سے کہا جائے انا اجزا بھی، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں
اور جس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہو تو پھر ہمیں نیکیوں کو گننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دست شفقت رکھ دیا تو اب جنت بھی ہماری ہے، اللہ کی رضا ہماری ہے، اور وہ کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ دیگر عبادتوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں روزے کی ایک خصوصیت، بلکہ عام دنوں میں بھی روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آدمی اس میں کوئی ریاکاری نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی ریاکاری کا شبہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سخی کہلوانے کے لیے دکھاوے کے ساتھ بھی صدقہ و خیرات کو تقسیم کر سکتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے دوسروں کے سامنے نماز کی ریاکاری کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھ حاجی کا بڑا ٹائٹل لگانے کے لیے ساری دنیا کو بتا سکتا ہے، اور دوسرے لوگ پہچان بھی سکتے ہیں کہ یہ آدمی حج کر کے آیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آدمی ریاکاری کر ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ آدمی چھپ کر پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ اگر روزہ کوئی آدمی رکھے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے گا۔ گھر میں سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے کے سب سامان موجود ہیں، سامنے فریز ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کون سی چیز ہے جو اسے پانی پینے سے روک رہی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ جنت اور جنت سے جڑی ہوئی جو تمام تر بشارتیں ہیں وہ اسے پر امید رکھتی ہیں کہ مجھے ان نعمتوں کو اور ان وعدوں اور بشارتوں کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھ کے کون سا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک کی ضرورت ہے نہ ہماری پیاس کی ضرورت ہے، تو آخر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں؟ وہ ہے تقوی، جو روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی تقوی کا حصول بتایا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کا اور تقوی کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا فلسفہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کا نفس کچلا جاتا ہے، چونکہ جب آدمی پیٹ بھرا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف اس کی طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے، جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کرنے کا شوق پروان چڑھتا ہے۔ لیکن جب یہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس کچلا جاتا ہے، جو ہمارے لیے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، چونکہ شیطان کو جس چیز نے گناہ کرنے پر ابھارا تھا، اللہ کی نافرمانی پر اتارا تھا، تو کوئی دوسرا بڑا شیطان نہیں تھا بلکہ یہ نفس ہی تھا جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کو گناہ پر آمادہ کر سکتی ہے وہ نفس ہے۔ لیکن جب انسان بھوکا رہتا ہے تو نفس بھی کچلا جاتا ہے، نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور اسی نفس کی اصلاح کے نتیجے میں آدمی کے دل میں خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا انسان کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور آدمی کی طبیعت نیک کاموں کی طرف چلتی ہے، اعمال صالحہ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آدمی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہی ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ کا استحضار رکھنے کو، گناہوں سے بچنے کو، نیک کام کرنے کو، اور یہ کچھ رمضان المبارک میں حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اور تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جب آدمی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں اور بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، تو ہم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی، تصور میں اور خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم اس آدمی کو جنت کا حقدار بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اعمال کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ اگر مومن حضرات یہ چند کام کر لیں کہ وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اسی طرح
وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ کا اہتمام کریں، اور وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک کاموں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ روز قیامت بھی روزے داروں کو ایک خاص مقام حاصل ہوگا، ایک خاص امتیازی ان کو حاصل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ریان نامی دروازے سے روزے داروں کو داخل فرمائیں گے، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا اسپیشل اسٹیٹس ہوگا جو روزے داروں کو حاصل ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم مرتين، کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے، آدمی جہنم سے محفوظ رہے گا، جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان محفوظ رہے گا، یہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں بہت سی مرتبہ آدمی جب بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوتا ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، بات بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو اسے کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے، چونکہ روزہ انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ رمضان میں روزے میں جائز چیزوں کو بھی اپنے آپ سے دور رکھ کے، جائز چیزوں کو بھی حرام کر کے اس بات کی پریکٹس اور مشق کرائی جاتی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو عام دنوں میں بھی، سال کے دوسرے مہینوں میں بھی حرام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عام دنوں میں کھانا پینا، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا یہ جائز عمل ہے، لیکن رمضان المبارک میں ان جائز چیزوں سے بھی مومن کو اور مسلمان کو دور رکھے اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے جو عام حالات میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، سود لینا، رشوت کھانا، اس کے علاوہ بہت سے گناہ ہیں جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ تو ان گناہوں سے دور رکھنے کے لیے رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ورکشاپ کی حیثیت رکھتا ہے، پریکٹس اور مشق ہماری کرائی جاتی ہے تاکہ ہم ان رمضان المبارک کے دنوں میں جائز اور حلال چیزوں سے دور رکھ کر ان تمام تر جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جس کے نتیجے میں آدمی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ، بہرحال ایمان تو اس کے پاس موجود ہوگا جب ہی روزہ رکھے گا، ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور رمضان میں جو دوسرا عمل ہے وہ تراویح کا عمل ہوتا ہے، جس کو رات کی عبادت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے بطور خاص ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی قیام اللیل کرے گا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تراویح یہ پورے مہینے ایک ایسا مسنون عمل ہے جس کی بہت سی فضیلت احادیث میں موجود ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں۔ تراویح کی خاص طور پر دو سنتیں، پورے مہینے تراویح پڑھنا اور پورا قرآن مجید تراویح میں سننا اور سنانا، ہمیں ان دونوں سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں وہ شروع میں 5-10 دن میں قرآن سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے تراویح کا یہ فریضہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے سر سے تراویح کی عبادت اتر گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی تراویح پڑھتے ہیں لیکن وہ غفلت اور سستی برتتے ہیں، وہ تراویح کے لیے امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو جتنا وقفہ ہمارا بغیر نماز کے گزرا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری فضیلتوں سے محروم رکھا ہے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں تو رمضان کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ٹائم پاس کے عنوان سے وہ جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے روزے کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی وہ مووی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، گیم کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں،
وہ لوڈو کھیلنے میں، آج کل آن لائن گیمنگ کا سسٹم ہے، اس سے مشغول ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ تو آرام سے رکھا گیا۔ انہوں نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا کہ ہم روزے کی کتنی ساری فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السہر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جو پورے دن بھوکے رہتے ہیں لیکن سوائے بھوکے رہنے کے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے رات کے قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں لیکن انہیں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ جاگ کر لغویات میں اور بکواس چیزوں میں مشغول رہتے ہیں تو ان کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ خیانت بھی کر رہے ہیں، وہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کرتے رہتے ہیں، تو انہیں روزہ رکھنے کا جو خاطر خواہ ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو روزے ہی نہیں رکھ رہا ہے۔ بوڑھے لوگ کمزوری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اس کے باوجود روزے رکھ رہے ہیں۔ بہت سارے چھوٹے بچے شوق میں روزے رکھ رہے ہیں، لیکن نوجوان ہٹے کٹے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان محلے ایسے ہیں کہ جن میں رمضان المبارک میں ہوٹل کھل رہے ہیں، وہاں کون آ رہا ہے چائے پینے کے لیے، ناشتے کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے؟ دوسرے محلوں سے کوئی غیر نہیں آ رہا ہے، یہی مسلمان ہیں جو ان ہوٹلوں میں جا کے ناشتے کر رہے ہیں اور وہ دوپہر کے کھانے کھا رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، نہ کسی قسم کی حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ انہیں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر ہے، اور وہ دھڑلے سے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ رمضان المبارک کے ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کل وان صامہ، کہ جس آدمی نے بلا کسی عذر کے، کسی بیماری کے بغیر رمضان المبارک کا کوئی روزہ چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا میں روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کتنے نوجوان روزے نہیں رکھ رہے ہیں، جاب کے نام پر یا دکان پہ کام کرنے کے نام پر روزے چھوڑ رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ افسوس ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی عبادت وہ سحری کرنا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی تو ایسے ہیں کہ وہ پوری رات ہی جاگتے ہیں، وہ سحری کر کے ہی پھر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ رات میں سوتے تو ہیں لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یا تو سوتے ہی رہتے ہیں یا صرف کلی کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں سحری بھی کرنا چاہیے۔ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، سارے دن ڈکارے آتی رہیں، بھوکا احساس بھی نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ ہم سحری کی نیت سے کھائیں، ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں، ہم تھوڑا سا دودھ پی لیں، کھجور کھا لیں، ہم جو بھی کچھ کھانا چاہتے ہوں ہم کھائیں، سحری کی نیت سے کھائیں تاکہ ہم سحری کا ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک میں بہت بڑی عبادت ہے افطاری کا اہتمام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربی، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے جب وہ روزہ کھولتا ہے تب حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو ہمیں اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے افطاری کا اہتمام کریں۔ کتنے ہی مسلمان بیچارے غریب ہوتے ہیں یا یہ کہ مسافر ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم روزے کے بعد افطاری کا اہتمام کریں اور ہم اپنے آپ کو افطار کرانے کے ثواب سے بھی محروم نہ رکھیں۔ اور ان تمام تر عبادتوں کو کرتے ہوئے ہماری نظر روزے کے مقصد پر ضرور رہنی چاہیے۔ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سال سے روزے رکھ رہے ہیں، کسی کی عمر 50 ہو گئی، کسی کی 40 ہو گئی، کسی کی 30 ہو گئی، سال سے وہ روزے رکھ رہا ہے، تو وہ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر اپنا احتساب بھی کرے، جائزہ بھی لے، کیا مجھے روزے کا مقصد حاصل ہو گیا؟ میں اتنے سالوں سے روزہ رکھ رہا ہوں، کیا مجھے تقوی کی کچھ نہ کچھ کیفیت حاصل ہو گئی ہے؟ تو وہ اس مقصد پر ہر وقت نظر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی
عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ ہم مدت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں یہ کیفیت حاصل ہوئی ہے؟ نماز کا یہ مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے کہ ہمارے اندر سے برائیوں کا میلان ختم ہوا ہو، ہمارے اندر سے گناہوں کے جذبے کچھ مان پڑے ہوں اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوں؟ اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ ہمیں نماز کا جو اہم مقصد ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی روزے کا بھی مقصد ہے، تو ہم اس مقصد پر ہر وقت نظر رکھیں۔ یہ کچھ غیر مرتب سی رمضان کے تعلق سے باتیں یوں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔